معاشی سرگرمیاں بحال ہونے لگیں، آج سے شاپنگ مالز، ریسٹورانٹ، ٹرانسپورٹ، پارکس کھل جائیں گے۔ تھیٹر، سینما ہالز، جم، کھیلوں کے میدان، مزارات بھی کھولنے کی اجازت۔ سینما اور تھیٹر میں بغیر ماسک داخلہ ممنوع۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں کھڑے ہو کر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سندھ میں بھی آج سے کاروباری اور صنعتی سرگرمیاں مکمل طور پر بحال۔ سندھ حکومت کا نالوں پر تجاوزات ختم کرنے کا اعلان، سیاسی جماعتوں اور سٹیک ہولڈر سے تعاون مانگ لیا۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں این ڈی ایم اے نے 3 نالوں کی صفائی کی، 35 نالوں میں صوبائی حکومت صفائی کر رہی ہے۔ سعید غنی کا ایم کیو ایم پر ایک خالی زمین پر 2000 گھر بنانے کا الزام۔ وزیر اعظم کے 12 اگست کو دورہ کراچی کا امکان، اہم ملاقاتیں کریں گے۔ اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں اور پی ٹی آئی ارکان اسمبلی سے ملاقات بھی متوقع۔ عمران خان کراچی میں جاری وفاقی منصوبوں اور دیگر مسائل پر حکام سے بریفنگ لیں گے۔ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم کا آغاز، روزانہ 35 لاکھ پودے لگانے کا ہدف۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ عمران خان کہتے ہیں جنگلات ختم کر کے ملک کو نقصان پہنچایا گیا، ایسے چلتے رہے تو گلیشیئرز پگھل جائیں گے، بیشتر علاقے ریگستان بن جائیں گے۔ ملک میں درخت لگانے ہیں، شہروں میں بھی کوئی خالی جگہ نہیں چھوڑنی۔ ذمہ دار پاکستانی ہونے کا ثبوت، وزیر اعظم کی اپیل پر شہریوں کی شجرکاری مہم میں بھرپور شرکت۔ آپ بھی شجرکاری مہم کا حصہ بنیں، اپنی تصویر یا فوٹیج 92 نیوز کو واٹس ایپ کریں اور دنیا کو دکھائیں۔ ادھر حکومت نے بھی ٹائیگر فورس ایپ میں جیو ٹیگنگ کی سہولت اور گرین سیلفی فیچر متعارف کروا دیا۔ مسجد وزیر خان کا تقدس پامال کرنے والے ابھی تک آزاد ہیں۔ چودھری شجاعت اور پرویز الہی نے کہا مسجد میں ناچ گانے کے تمام ذمہ داروں کو جلد گرفتار کیا جائے، آئندہ کسی کو ایسی ناپاک جسارت کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر صبا قمر اور بلال سعید کے خلاف مقدمے کے لیے ایک اور درخواست دے دی گئی۔ اقوام متحدہ اور فرانس کی مشترکہ میزبانی میں لبنان کے لیے امدادی کانفرنس، مختلف ممالک کا مجموعی طور پر $300 ملین امداد دینے کا اعلان۔ رقم کو صحت، خوراک، تعلیم اور گھروں کی تعمیر پر خرچ کیا جائے گا۔ فرانسیسی صدر کہتے ہیں لبنانی حکومت کو عوام کو مطلوب سیاسی اور معاشی اصلاحات کرنا ہوگی۔ اور روسی انجینئر کا کمال شاہکار، پانی میں اور زمین پر چلنے والی گاڑی تیار، جہاں چاہیں گاڑی کو دوڑائیں۔ بڑی ٹائروں والی ٹرک نما گاڑی کی پتھریلی زمین، صحراؤں، کم گہرے پانی میں چلنے کی صلاحیت۔ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں یہ جو آج پیغام دینا تھا اپنی قوم کو، وہ یہ کہ دیکھیں پاکستان کو، جو ابھی امین اسلم نے آپ کو بتایا، یہ دنیا میں وہ ملک ہے جدھر جو موسم تبدیل ہو رہا ہے، یعنی کہ کلائمیٹ چینج، جو گرمی بڑھتی جا رہی ہے دنیا میں، پاکستان وہ ملک ہے جو کہ 5 یا 8 نمبر پہ سب سے زیادہ اس موسم کی تبدیلی سے متاثر ہے۔ اور یہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں طاقت دی ہوئی ہے کہ ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں، ہم اس کلائمیٹ چینج کو روک سکتے ہیں۔ ہم یہ جو بڑھتی ہوئی گرمی ہے، جس کے آگے بہت برے اثرات اس ملک کے لوگوں کے اوپر آئیں گے، ہماری جو پیداوار ہے، جو ہم مثلا جو گندم پاکستان اگاتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، یہ یاد رکھیں پچھلے 2 سال گندم کی جو فصل ہے وہ کم ہوئی ہے۔ اس سال 1.5 ملین ٹن گندم کم ہوئی ہے، کیونکہ بارشیں اس وقت پہ ہو گئی
جو عموماً ہوتی نہیں ہے، اور یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ تو کلائمیٹ چینج کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر چیلنج کیا ہے کہ کیا ہمارے میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں؟ اور اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ مخلوق جو اس کی سب سے عظیم مخلوق ہے۔ فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو، کیونکہ اللہ نے کہا اس میں وہ صلاحیت ہے جو فرشتوں میں بھی نہیں ہے۔ تو اپنی طاقت کو پہچانو۔ یہ جو ہم نے اپنے ملک کی تباہی کی ہے، اپنے جنگلات ختم کر کے، اپنے درخت کاٹ کے، اس کا یہ نقصان ہے کہ آج پاکستان اگر اسی راستے پہ چلتا رہا تو آگے یہ جو ہمارے گلیشیئر ہیں جدھر سے دریاؤں میں پانی آتا ہے، 80% پانی تو یہ گلیشیئر سے آتا ہے جو پہاڑوں پہ ہے۔ تو اگر یہ گرمی بڑھتی رہی، یہ گلیشیئر پگھلتے رہے، دریاؤں میں کم پانی جائے گا، اور اس کا نتیجہ آگے ہمارے کئی علاقے ریگستان بن جائیں گے، یہاں بھوک اور افلاس ہوگا۔ اس لیے میں اپنی آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ کیا ہمارے میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں؟ اور اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ مخلوق جو اس کی سب سے عظیم مخلوق ہے۔ فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو، کیونکہ اللہ نے کہا اس میں وہ صلاحیت ہے جو فرشتوں میں بھی نہیں ہے۔ تو اپنی طاقت کو پہچانو۔ یہ جو ہم نے اپنے ملک کی تباہی کی ہے، اپنے جنگلات ختم کر کے، اپنے درخت کاٹ کے، اس کا یہ نقصان ہے کہ آج پاکستان اگر اسی راستے پہ چلتا رہا تو آگے یہ جو ہمارے گلیشیئر ہیں جدھر سے دریاؤں میں پانی آتا ہے، 80% پانی تو یہ گلیشیئر سے آتا ہے جو پہاڑوں پہ ہے۔ تو اگر یہ گرمی بڑھتی رہی، یہ گلیشیئر پگھلتے رہے، دریاؤں میں کم پانی جائے گا، اور اس کا نتیجہ آگے ہمارے کئی علاقے ریگستان بن جائیں گے، یہاں بھوک اور افلاس ہوگا۔ اس لیے میں اپنی آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اس لیے میں اپنی آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔